بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. آج ہم ایک ترقی پسند سوچ کے حامل ایک سیاستدان ہیں، ایک مدرس رہے ہیں، ماہر تعلیم رہے ہیں. ڈاکٹر سرفراز صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور ان کے پاس ہم آئے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ کہ ایک ہمیں ٹائم ملا ان کی مصروفیات میں سے. تو یہ سوال ہم ان سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جن قوتوں کو مؤثر ہونا چاہیے، جن کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے سیاست میں، ان کو بدقسمتی سے یہاں پہ وہ مقام نہیں ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی اپنی کمزوریاں ہیں یا کچھ قوتیں ہیں کہ جو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آوازیں ایک پلیٹ فارم پہ ہوں اور یہ مضبوط ہوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو کہ کثیر القومی ملک ہے، اس میں زیادہ تر وقت کوشش یہ کی گئی کہ اس کو یک قومی یا یک مذہبی ملک کے طور پر پیش کیا جائے، اور وہ تمام آوازیں جو تنوع کی بات کرتی ہیں، جو ڈائیورسٹی کی بات کرتی ہیں، ان کو دبایا گیا. بہت مشکل سے ہم 1973 کا آئین بنا پائے اور اس کو ہم اپنے ملک کو ایک فیڈریشن جو ہے کہلا پائے. اس کے باوجود وہ فیڈریشن 1973 کے آئین میں جو بنائی گئی تھی وہ اتنی جمہوری فیڈریشن نہیں تھی جتنی کہ جمہوری فیڈریشن ہونا چاہیے تھا اس کو. اس لیے بعد میں ہم ترامیم لے کر آئے. 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے کوشش کیا کہ اس کو ایک زیادہ جمہوری فیڈریشن کے طور پر بنایا جائے. تو ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں زیادہ وقت یہ ایک سیکیورٹی ریاست کے طور پر کام کرتا رہا ہے، یہاں پر جو بالادست طبقات ہیں وہ بھلے سے سرمایہ دار ہوں، بھلے سے جاگیردار ہوں، بھلے سے سول اور ملٹری بیوروکریسی ہو، یہ تمام مل کر یہاں پر ایک فضا بنا دیتے ہیں جس میں قوموں کے حقوق کو بھی سلب کیا جاتا ہے، جس میں طبقات کے حقوق کو، محروم طبقات کو جو ہے ان کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو پاتی ہے، ان کے لیے وسائل مختص نہیں کیے جاتے ہیں بجٹ میں. اسی طرح مائنورٹیز اور اسی طرح خواتین، یہ وہ گروپس ہیں جن کے خلاف سیکورٹی اسٹیٹ کام کر رہی ہوتی ہے. کس نام پر؟ دشمن نے ہمیں تسلیم نہیں کیا، ہمارے ملک کو خطرہ لاحق ہے، ہمارے مذہب کو خطرہ لاحق ہے. اس نام پر وہ لوگوں کو، قوموں کو، زبانوں کو، عورتوں کو، مائنورٹیز کو ان کے حقوق سے محروم کرتی ہے. اسی طرح تعلیم کو ایک انڈسٹری کا درجہ حاصل ہو گیا، اس میں بے پناہ لڑکے لڑکیاں بہت تھوڑی منیمم ویج سے نیچے کی تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں اور بہت سارا کام کر رہے ہیں. اور ان کے حقوق کی آواز، اور ان کے حقوق کے لیے آواز اگر ہم اٹھاتے ہیں، اس کی ہم ٹریننگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان بیچاروں کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے اور لیبر ڈپارٹمنٹ سویا رہتا ہے کیونکہ ان کا اعلیٰ کار ہے. اسی طرح صحت کی میں کہتا ہوں، جو جگہ جگہ پرائیویٹ ہسپتال کھل گئے ہیں، پرائیویٹ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں تھوڑی تنخواہوں پر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، بے پناہ کام کرتے ہیں، کوئی ان کا وہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو ترقی پسند قوتیں ہیں ان کو ان ایریاز میں کام کرنا ہے، ان کو منظم کرنا ہے. تمام ان لوگوں کو جو نئے سیکٹر ہیں یا پرانے سیکٹر، ٹریڈیشنل سیکٹر میں جو مزدور، محنت کش ہیں، کسان ہیں، خواتین ہیں، طالب علم ہیں، اساتذہ ہیں، ان کی یونینز کو منظم کرنا ہے. ان کو ایک پروگرام پہ لے کے آنا ہے کہ ہمارا وطن ایک سیکیورٹی ریاست ہے، اس کو ہم نے ایک ویلفیئر فلاحی ریاست میں بدلنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو دم توڑتی آوازیں ہیں ترقی پسند سوچ کی، تو ان کو کس طرح دوبارہ منظم کیا جائے کہ ان میں اتنی توانائی آ جائے کہ یہ جو جن مقاصد کا آپ نے ذکر کیا ان کی طرف یہ عام لوگوں کے ساتھ لے کے ایک تحریک شروع کریں تاکہ جو فلاحی ریاست کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے؟ دیکھیں، اس ملک کی سیاسی تاریخ میں 2 پارٹیاں ایسی آئی ہیں آج تک. یعنی مسلم لیگ کو تو یہ کہتے ہیں خالق پارٹی تھی جس کی یہاں جڑیں ہی نہیں تھیں، لکھنؤ میں ہوں گی، یہاں نہیں تھیں. لیکن بعد میں ہمارے اسلاف نے ایک پارٹی بنائی جس کا نام تھا نیشنل عوامی پارٹی، جس میں بنگال سے مولانا بھاشانی سے لے کر پروفیسر مظفر تک لوگ تھے، سندھ سے جی ایم سی سے لے کر محمود اللہ عثمانی تک کے لوگ تھے، خیبر پختونخوا سے باچا خان سے لے کر خان عبدالولی خان تک اور افضل بنگش تک تھے، بلوچستان سے اس میں خیر بخش مری سے لے کر غوث بخش برنجو تک، عطا اللہ مینگل تک تھے، پنجاب سے محمود علی قصوری سے لے کر یہ جو بعد میں آپ کو پیپلز پارٹی کے لیڈر نظر آتے شیخ رفیق، یہ سارے اس میں موجود تھے. یہ حقیقتاً اس ملک کے درمیانے طبقے اور مظلوم طبقات کی ایک نمائندہ پارٹی تھی
اور جب تک ہم اس لیول کی ملکگیر پارٹی نہیں بنا پائیں گے نیشنل پارٹی کی طرز پر تو ہم شاید آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہم ایک ویلفیئر ریاست نہیں بنا پائیں گے۔ اور وہ ریاست کیا، وہ پارٹی کیا کہتی تھی؟ ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت، ملک کے اندر جمہوریت، فیڈرلزم، ملک کے اندر سیکولرزم، ملک کے اندر خواتین کی جو ہے حقوق کی بحالی، ٹریڈ یونین کی تحفظ، یہ وہ کہتی تھی باتیں، یہ آج بھی درست ہیں۔ اور یہ جو منتشر آوازیں ہیں اور ان آوازوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کون اکٹھا کرے، اور جو اس وقت جو پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے ان میں اگر ایک دو جماعتیں جن کی تھوڑی لبرل سوچ ہے ان کو اپنے ساتھ کون ملائے، اور اس ڈائریکشن میں سفر کا آغاز کس کی قیادت میں ہو اور کون یہ کام کرے گا؟ پھر مجھے تو لگتا ہے کہ جو نظر آتا ہے اس وقت نیشنل پارٹی موجود ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہے، این ڈی ایم نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ موجود ہے جو پہلے پارلیمنٹ میں تھی، آج شاید نہیں ہے، دھاندلی سے ہرایا گیا ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر علی وزیر ٹائپ لوگ موجود ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ، مارنگ ٹائپ لوگ موجود ہیں جو آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی آسان کام ظاہر نہیں ہے، اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ بتدریج لوگ اب اس طرف جائیں گے۔ تو ناظرین، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جس ایک عظیم مقصد کی خاطر کہ جب ہم ایک اس ملک کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ سے ایک فلاحی ریاست میں تبدیل کریں، اگرچہ یہ سفر جو ہے یہ کوئی آسان سفر نہیں ہوگا، لیکن ابھی بھی امید کے جو ایک شمع ہے وہ پوری طرح بجھا نہیں ہے، اور پاکستان میں ایسی آوازیں موجود ہیں جو کہ مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں، کہ جو اب اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر اپنا یہ پیغام لے کر عام لوگوں میں جائیں تو یقیناً عوامی پذیرائی بھی حاصل ہوگی، اور جو ملک کا ایک جو حقیقی فلاحی ریاست کا جو خواب ہے وہ بھی شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔